چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولی الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک ورحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آج ہم سورۃ القلم کی آیت نمبر 12، 13 اور 14، 3 آیتیں پڑھیں گے، 12ویں، 13ویں اور 14ویں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ عز و جل آپ اچھے انداز سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مناع للخیر، مناع للخیر، مناع للخیر، مناع للخیر، معتد اثیم، معتد اثیم، معتد اثیم، معتد اثیم، مناع للخیر معتد اثیم۔ مناع للخیر معتد اثیم، مناع للخیر معتد اثیم۔ مناع للخیر معتد اثیم۔
پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مناع للخیر، اب یہاں ان کے ہم قواعد کو بھی سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ مناع للخیر میں میم کو نون سے ملائیں گے، نون مشدد ہے، ہمیشہ کوئی بھی مشدد حرف آئے تو رک کر پڑھا جاتا ہے، مگر جب نون مشدد یا میم مشدد آ جائیں، یہ یاد رکھیں دو حروف نون پر تشدید آئے، یہ میم پر بھی تشدید ہے اور نون پر بھی، پچھلی آیت سے جب اس کو ملائیں گے تو یہ تشدید پیدا ہو رہی ہے، تو یہاں غنہ ہو جائے گا ادغام کی وجہ سے، اور پھر یہاں دیکھیں نون مشدد ہے تو اس وجہ سے یہاں پر بھی دونوں میں غنہ ہوگا، مگر اب یہاں پر میم میں غنہ نہیں کریں گے، میم کو ڈائریکٹ ہم نے نون سے ملانا ہے، تو پچھلے والے حرف سے یعنی پچھلی والی آیت سے جب اس کو ملائیں گے تو ہم یہاں پر میم میں غنہ کریں گے، مگر ابھی ہم یہاں میم کی زبر کو نون سے ملائیں گے تو نون مشدد ہو جائے گا، ایک الف کا غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے، نون کے بعد الف آ رہا ہے، نون الف زبر نا، کوئی بھی حرف جب متحرک ہو اس کے بعد الف آ جائے تو الف مدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مناع للخیر، یہاں عین کی ادائیگی حالانکہ درمیان والے حصے سے، اور عین کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، یہاں پر آپ نون ساکن تنوین یاد رکھیں، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اور جب لام اور را آ جائیں تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ادغام بلا غنہ۔ جی ہاں، تو یہاں پر بھی تنوین کے بعد لام آ گیا ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام کریں گے مگر بغیر غنے کے، یہاں غنہ نہیں کریں گے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ گڈ، تو پڑھیں گے مناع للخیر، مناع للخیر، مناع للخیر، مناع للخیر۔ للخیر، دیکھیں تنوین کے بعد لام آ گیا، غنہ نہیں کیا ہم نے مگر ادغام کیا، اب لام کو دوسرے لام سے ملایا لل، یہاں لام کو ہلانا نہیں، بعض بچے بڑے وہ ہلا دیتے ہیں لیل، یہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے، اور خیر خا اور ہلکی میں سے ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے خا ادا ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا لین ہوتا ہے، نرمی سے ادا کریں گے، اور را کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے را باریک ہو جائے گا۔ معتدن اثیم، جب پڑھیں گے آپ میم کو عین سے ملانا ہے، عین کو ہلانا نہیں ہے، اور عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ گڈ، معتدن، تو تا پر زبر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے، اور یہاں پھر دیکھیں دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ بھی آ رہا ہے، اب یہاں پر ایک قاعدہ ہو گیا، نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، کون سا قاعدہ ہے کہ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف ہلکی آ جائیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں، اب یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، تو جب کبھی یہ حروف آ جائیں تو وہاں اظہار ہلکی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہلکی، تو غنہ نہیں کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، معتدن اثیم پڑھیں گے، بعض بچے معتدن اثیم پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط، یہاں اخفا نہیں ہو رہا، اظہار ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے، اثیم میں حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے، اور سا کا مخرج یہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، سا، ذال، وا، 3 حروف ہیں، ان کو حروف لسویہ بھی کہتے ہیں، تو ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یا سنگ سے پہلے زیر یا مدہ ہے، آخر میں وقف کرنے میں قاعدہ ہو جائے گا مد عارض، کون سا قاعدہ ہے؟ مد عارض۔ گڈ، ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے مل کر ایک آواز کے ساتھ، مناع للخیر معتد اثیم، مناع للخیر معتد اثیم۔ گڈ، عتل بعد، عتل بعد، عتل بعد، عتل بعد، ذالک، 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 زنیم، 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 عتل بعد ذالک زنیم، عتل بعد ذالک زنیم۔ یہاں پر عتلم عین پر پیش ہے، تا پر پیش ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی ادا کریں گے، مگر یاد رکھیں جب کبھی کسی حرف پر پیش آ جائے، دو پیش آ جائے، واو مدہ آ جائے، واو لین آ جائے، ہونٹ گول ہو جائیں گے، تو آپ نے ہونٹ گول کر دیں، عتلم، عتلم، ٹھیک ہے، عین پر بھی تا پر بھی۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پر تا لام سے مل رہا ہے، لام مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے، اور لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین بھی ہے، اور ایک چھوٹا سا میم بھی نظر آ رہا ہے، یہ میم اس وجہ سے ہے کہ یہ با آ رہا ہے آگے، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جائے
تو وہاں ہو جاتا ہے اقلاب. کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ انقلاب. اقلاب کی معنی ہے بدلنا. نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھتے ہیں، مگر ہم مکمل بدلیں گے زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے عُتُلٍّ بَعْدَ عُتُلٍّ بَعْدَ عُتُلٍّ بَعْدَ. عُتُلٍّ بَعْدَ. بعدہ میں با کو عین سے ملائیں گے، عین کلیئر کریں گے حلق کے درمیان والے حصے سے. با پر زبر ہے، دال پر زبر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کرتے ہیں. ذالک ذال کا مخرج جیسے سا کا مخرج تھا وہیں سے ذال ادا ہوتا ہے، سا ذال ضا. ٹھیک ہے، تینوں حرف ایک ہی جگہ سے حروف لسبیہ کہتے ہیں. ذال پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے. ذال کو زا کی طرح نہیں پڑھنا. بعض بچے ذال کو زا کی طرح پڑھتے ہیں اور زا کو ذال کی طرح پڑھ دیتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے کلیئر رکھنا ہے، ذال کو ذال ہی پڑھنا ہے. لام کے نیچے زیر ہے، کاف باریک ہے، کاف پر زبر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. مگر یہاں پر کاف کا مخرج بتا دیتا ہوں. کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تالو کی سخت حصے سے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. گڈ. تو یہاں پر کاف کو باریک رکھنا ہے اور زنیم میں یہاں زا ہے. ذالکہ میں ذال اور زنیم میں زا. آپ نے یاد رکھنا ہے، ذال زا دونوں میں فرق، دونوں کا ساؤنڈ الگ. آپ نے یہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. زا پر زبر حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. نون یا زیر نی یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، وقف کرنے ہیں، ہو جائے گا مد عارض. کیا ہوگا؟ مد عارض. کیونکہ حرف مدہ کے بعد عارضی طور پہ سکون آ جاتا ہے، کیونکہ میم کو ہم عارضی طور پر ساکن کر رہے ہیں. تو ملا آپ نے ایک آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ نے ایک آواز کے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. گڈ. أَن كَانَ ذا مال وبنين. ذا مال وبنين. أن كان ذا مال وبنين. كان ذا مال وبنين. گڈ. ان کانا، یہ حمزہ یہ الف نہیں ہے. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ الف نہیں رہتا، یا دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، یا جزم آ جائے، یا کھڑی حرکات آ جائیں، تو اس الف کو یاد رکھنا ہے پیارے بچوں. الف نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ. کیا کہتے ہیں؟ حمزہ. حمزہ. تو یہ حمزہ بن گیا ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں. اب یہ حمزہ کے بعد نون ساکن آ گیا، تو یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہوگا کہ نون ساکن بعد آ رہا ہے آگے کاف. تو جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ حروف اخفا ہیں، حروف ارملون بھی ہیں، جب حروف حلقی اور حروف ارملون ان کے علاوہ ہیں اور ایک حرف با، تو وہ تقریباً حروف اخفا ہوتے ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 15. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15. ان میں کاف بھی ہے. اب یہاں نون ساکن کے بعد کاف آ گیا تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے ایک الف کا. ٹھیک ہے، تو اخفا کا قاعدہ ہوگا. اخفا میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر چھپاتے ہیں، نون کو ظاہر نہیں کرتے. مخرج میں زبان جب لگاتے ہیں تو ہلکا سا ٹچ مار کر اور ناک میں آواز لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پڑھیں گے ان کان. اچھا پورا زور دیں گے نا آپ مخرج میں تو آواز آ جائے گی ان کانا، تو اخفا ختم ہو جائے گا. آپ نے صرف ٹچ مارنا ہے اور پھر پڑھنا ہے ان کانا. گڈ. کاف کو باریک رکھنا ہے، کاف الف زبر کا، کاف الف زبر کا، ایک الف کھینچنا ہے، نون پر زبر ہے، حرکت کو نہیں کھینچیں گے. ذا مالیوں، ذال الف زبر ذا. ذال کا مخرج آپ نے پیچھے بھی سمجھا کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یا بیرونی کنارے سے آپ کہیں سے بھی ادا کر سکتے ہیں. ذال الف زبر ذا، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے، میم الف زبر ما، اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے. اور ما لیوں یہاں پر قاعدہ ہو جائے گا ادغام مال غنہ. یہاں دیکھیں تنوین کے بعد واو آ گیا. اوپر کیا تھا؟ تنوین کے بعد لام آ رہا تھا، یہاں تنوین کے بعد واو آ گیا ہے. جب کبھی لام اور را کے علاوہ یا میم واو نون یہ حروف آئیں گے تو ادغام مال غنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ. تو یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہوگا. وبنین وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض. کیا ہوگا؟ مد عارض. ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھیں گے ان کان ذا مال وبنین. كان ذا مال وبنين. ان
كان ذا مال وبنين كان ذا مال وبنين. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل آپ نے یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے پڑھا، سمجھا، سیکھا. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناع للخیر معتد اثیم، عتل بعد ذلك زنیم، ان كان ذا مال وبنین. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ القلم کی آیت نمبر 12، 13، 14 تین آیتیں پڑھی ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ اچھے انداز سے دہرائی بھی ہوں گی. آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے سنانے جا رہے ہیں. تیار ہے ٹیم اے؟ جی. ٹیم بی تیار ہے؟ جی. مقابلہ ہو جائے؟ جی. چلے پہلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے. مناع للخیر، مناع علم میں کون سا قاعدہ ہے؟ کون بتائے گا؟ جی حسین بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے. حسین بھائی ٹیم اے میں 2 حسین بھائی ہیں ماشاءاللہ. چلیں ایک حسین بھائی نے مائک دیا اور اب دوسرے حسین بھائی بتانے جا رہے ہیں. جی حسین بھائی بتائیے. ادغام بلا غنہ اور نون مشدد ہوا ہے. ادغام بلا غنہ نون مشدد نہیں، میں نے صرف آپ سے پوچھا مناع للخیر. مناع علم میں کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ. سوچ لیں پیارے بچے. جی. سوچ لیا جی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. خوشی ہوئی تو سبحان اللہ تو کہہ دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اگلا سوال ٹیم بی سے. ٹیم اے نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے. مناع للخیر، خا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ سبھی بھائی سے پوچھتے ہیں. خا کہاں سے ادا ہوتا ہے سبھی بھائی؟ عین ہا غین خا. اوپر والے حصے سے. کون کس کے اوپر والے حصے سے؟ زبان کے، کان کے، ناک کے، آنکھ کے، حلق کے. کس کے اوپر والے حصے سے؟ حلق. حلق کے اوپر والے حصے سے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. خوشی ہوئی ہے؟ خوشی نہیں ہوئی؟ ہوئی تھوڑی یا زیادہ؟ زیادہ ہوئی ہے ماشاءاللہ. چلیں اگلا سوال. ٹیم بی نے بھی 10 پوائنٹ حاصل کر لیا. اگلا سوال ٹیم اے سے. بتائیے. مناع للخیر معتد اثیم. معتد میں قاعدہ کون سا ہے؟ جی دوسرے حسین بھائی کو مائک دیجیے گا. پھر حسین بھائی نے اگلے دوسرے والے پہلے والے حسین بھائی. جی ایک حسین بھائی نے جواب دیا تھا ادغام بلا غنہ کا. اب ہے کون سا ہے؟ زار کا قاعدہ. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا اور حسین بھائی نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اچھا اظہار حلقی ہوگا، اظہار شفیع ہوگا، لام تعریف کا اظہار کیا ہے؟ اظہار حلقی. اظہار حلقی ہوگا. اور 10 پوائنٹس اپنی ٹیم کو دلا دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے. بتائیے معتدن اثیم پہ وقف کریں قاعدہ. کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی بتانے جا رہے ہیں. مائک دیجیے گا. کیا نام ہے؟ نام بتائیں. عبدالہادی. عبدالہادی. کون سا قاعدہ پیارے بچے؟ وقف کرنے کے بعد مد عارض ہو جائے گا. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. جی. اللہ. اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. ڈر گئے تھے عبدالہادی کہ کہیں جواب غلط تو نہیں ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو چلیں ماشاءاللہ آپ نے جواب درست دے دیا ہے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی. آخری سوال ہوگا. جلدی بتائیے. عتلم. حسن بھائی کو مائک دیجیے گا. حسن بھائی. جی انقلاب ہوا ہے. انقلاب ہو رہا ہے. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. جی. سوچ کے جواب دیا ہے آپ نے. جلدی میں جواب دیا. سوچ لیں ایک مرتبہ دیکھ لیں. سوچ لیا. سوچ بھی لیا. جواب دے بھی دیا. اپنے جواب پر قائم بھی ہے اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال آخری سوال ٹیم بی آپ سے. دیکھتے ہیں جواب دے کر
टीम बी मुकाबला बराबर करती है या कुछ और होता है? बताइए। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम अन काना ज़ा मालिम। मालिम कौन सा कायदा है जी? उधर माइक दीजिएगा आखिर में जी। मोहम्मद हाजिक बताइए। मोहम्मद हाजिक क्या कौन सा कायदा है? इदगाम माल गुन्ना। सोच लें, सोच लिया। फिर सोच लें। आखिरी सवाल है। सोच लिए। या तो टीम जी बराबर हो जाएगी या फिर आप हार सकते हैं। सोच लिया? और मोहम्मद हाजिक ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। खुशी हुई है आपको? थोड़ी ज़्यादा? सुभान अल्लाह बोल दें सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल दें। अल्हम्दुलिल्लाह। दुरुस्त हो गया जवाब आपका। तो माशाल्लाह 30 पॉइंट हो चुके हैं दोनों टीमों के और आज का मुकाबला बराबर हो गया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। और अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे अब्दुल हादी भाई हमारे साथ हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा अब्दुल हादी भाई हम हदर पढ़ रहे हैं। हदर में जो होता है ना स्पीड से पढ़ा जाता है, ठीक है? जल्दी जल्दी। मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम। 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 उतुल्लिम बअद ज़ालिक ज़नीम। उतुल्लिम बअद ज़ालिक ज़नीम। उतुल्लिम बअद ज़ालिक ज़नीम। उतुल्लिम बअद ज़ालिक ज़नीम। अन कान ज़ा मालिन व बनीन। अन कान ज़ा मालिन व बनीन। उतुल्लिम बअद ज़ालिक ज़नीम। उतुल्लिम बअद ज़ालिक ज़नीम। अन कान ज़ा मालिन व बनीन। 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 माशाअल्लाह। अब्दुल हादी के लिए कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा। अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। हमारे हमजा भाई तरतील में पढ़ेंगे। हमजा भाई को माइक दीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम। मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम। उतुल्लिम बअद ज़ालिक ज़नीम। उतुल्लिम बअद ज़ालिक ज़नीम। अन कान ज़ा मालिन व बनीन। अन कान ज़ा मालिन व बनीन। मन्नाइल लिल खैरि
مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين كان ذا مال وبنين عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे साथ अब्दुल हादी भाई ने हदर में और माशाअल्लाह हमारे हमज़ा भाई ने तरतील में पढ़ा, बहुत अच्छे अंदाज से दोनों ने पढ़ा। अल्लाह पाक इन्हें खूब बरकतें अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। आमीन। आपको दुआ दी तो क्या कहना चाहिए? आमीन। तो अल्लाह पाक हम सबको अच्छे अंदाज से तजवीद व क़िरात के मुताबिक हदर में तरतील में कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया